السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو خیر البشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور رضاعت کے بارے میں بتاؤں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے بعد سب سے پہلے آپ کو آپ کی والدہ ماجدہ نے 7 دن دودھ پلایا۔ اس کے بعد حضرت صوبیہ نے 8 دن، حضرت سعدیہ نے جو کہ حلیمہ سعدیہ نہیں تھی انہوں نے 5 سے 7 دن، اور اس کے علاوہ 3 عورتوں جن کا نام عاتقہ تھا اور ایک خاتون خولہ بنت المنذر انہوں نے دودھ پلایا جن کے دنوں کی تعداد معلوم نہیں، اور آخر میں حضرت حلیمہ سعدیہ نے۔ جب حلیمہ آپ کو لے گئیں تو آپ کم و بیش 1 ماہ کے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے اپنی والدہ کا دودھ پیا اور اس کے بعد آپ نے حضرت صوبیہ کا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باپ عبداللہ کے خون سے عبودیت الہی اور ماں آمنہ کے دودھ سے امانت کی صفات ملی۔ آپ نے جب حضرت صوبیہ کا دودھ پیا تو اس وقت ان کا بیٹا مسروع جو تھا وہ آپ کا دودھ شریک بھائی تھا۔ صوبیہ آپ کے چچا عبدالعزیٰ یعنی عرف عام میں جنہیں ابو لہب کے نام سے جانا جاتا ہے ان کی لونڈی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو اس کی خوشی میں اس نے انہیں آزاد کر دیا۔ صوبیہ آپ پر ایمان بھی لے کر آئیں، اور آپ کے علاوہ انہوں نے آپ کے ہم عمر چچا حضرت حمزہ کو، اس کے علاوہ عبداللہ ابن جہش جو ام المومنین حضرت ام سلمہ کے سگے بھائی تھے ان کو، اور ابو سلمہ بن عبد الاسد مخزومی جو ام المومنین حضرت سلمہ کے پہلے شوہر تھے ان کو بھی دودھ پلایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت صوبیہ کے ساتھ تا عمر حسن سلوک فرماتے رہے۔ ہجرت کے بعد بھی ان کے لیے کپڑا اور خرچ بھیجتے۔ 7 ہجری میں فتح خیبر کے بعد وہ اللہ کو پیاری ہوئیں۔ فتح مکہ کے وقت آپ نے بطور خاص دریافت فرمایا کہ کوئی ان کی اولاد میں باقی ہے۔ معلوم ہوا کہ مسروع بھی فوت ہو گئے اور کوئی ان کے عزیزوں میں زندہ نہیں۔ رضاعت یعنی دودھ پلانا، اس کی سب سے زیادہ سعادت اس ہستی کے نصیب میں آئی جس کے نام کا حصہ ہی سعدیہ تھا۔ یہ بنو سعد بن حوازن کی تھیں جو بنو اسماعیل کی عدنانی شاخ سے ہے۔ شرفائے عرب کا یہ دستور تھا کہ اپنے نومولود بچوں کو بدوی قبائل میں پرورش کے لیے دیہاتوں میں بھیج دیا کرتے تھے تاکہ کھلی فضا میں بچوں کی بھرپور نشو و نما ہو۔ عربوں کی فطری خصوصیت اور فصاحت زبان ان کے اندر پیدا ہو، اس غرض سے بنی سعد کی دودھ پلانے والی عورتیں کھاتے پیتے گھرانوں کے شیرخوار بچوں کی تلاش میں سال میں 2 بار مکہ آتیں۔ اس خدمت کے عوض لڑکے کا باپ ان کو نہال کر دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے بعد بھی اس سال 10 عورتیں آئیں، سوائے حلیمہ سعدیہ کے سب کو بچے مل گئے، لیکن حلیمہ کے ساتھ ان کے شوہر حضرت حارث بن عبدالعزیٰ بھی آئے تھے۔ تو جب بچے کی تلاش میں سبھی عورتیں عبد المطلب کے گھر پہنچیں کیونکہ وہ سردار تھے، لیکن جب پتہ چلا کہ بچہ یتیم ہے تو سب لوٹ گئیں کیونکہ انہیں تو باپ سے ہی حسن سلوک کی امید ہوتی تھی۔ غرض جتنی ساتھ والیاں تھیں حلیمہ سعدیہ کے، وہ بچوں کو دوسرے گھروں کے بچوں کو لے کر واپس ہو گئیں۔ حلیمہ نے اپنے شوہر سے کہا کہ شہر میں ایسا کوئی نومولود نہیں جس کا باپ زندہ ہو، اور بچہ لیے بغیر لوٹنا بہت برا معلوم ہوتا ہے۔ حارث نے جواب دیا، اس بچے کو لے لیتے ہیں، شاید اللہ تعالیٰ اس میں ہمارے لیے خیر و برکت دے۔ حوصلہ پا کر وہ حضرت آمنہ کے پاس آئیں اور اس در یتیم کو دیکھ کر فریفتہ ہو گئیں۔ ان کا بیان ہے کہ آپ ایسے کپڑے میں لپٹے ہوئے تھے جو دودھ سے زیادہ سفید تھا، نیچے سبز حریر بچھا ہوا تھا۔ حریر ایک بہت خاص قسم کا کپڑا ہوتا ہے، نہایت قیمتی، نہایت ملائم۔ جسم سے مشک کی مہک آ رہی تھی۔ آپ سو رہے تھے۔ آپ کی معصومیت اور ملکوتی حسن نے مجھے مسحور کر دیا۔ آہستہ سے قریب گئی، اپنا ہاتھ سینہ مبارک پر رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دل نواز تبسم کے ساتھ دونوں آنکھیں کھول دیں۔ مجھے یوں محسوس ہوا کہ جیسے آنکھوں سے نور کے 2 دھارے نکل کر فضا کو روشن کر رہے ہوں۔ میں نے آپ کی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا، گود میں اٹھا کر داہنی طرف سے دودھ پلایا، اور جب رخ بدلنا چاہا تو آپ نے انکار کر دیا۔ اور جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سعدیہ حلیمہ کے پاس رہے
اسی طرف سے دودھ پیتے رہے، دوسرے حصے کو منہ تک نہ لگایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے آپ کو یہ علم دیا تھا کہ کوئی اور بھی آپ کا دودھ شریک ہے۔ شروع ہی سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو عدل پر قائم فرمایا۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میں حیران تھی کہ اتنا دودھ کس طرح اتر آیا۔ پہلے تو میرا بچہ عبداللہ بھی سیر ہو کر دودھ نہیں پی سکتا تھا اور اکثر بھوک کے مارے سوتا نہ تھا۔ یہ پہلی برکت تھی جو اللہ نے آپ کو سینے سے لگانے پر ظاہر فرمائی۔ یہ موقع تھا کہ والدہ محترمہ نے فرمایا، اے مہربان اور شریف دائی، یہ بڑی شان والا بچہ ہے۔ پھر وہ سب کچھ بتایا جو حضرت آمنہ نے دیکھا اور محسوس فرمایا۔ یہ بھی فرمایا کہ مجھ سے 3 راتوں سے کوئی برابر کہہ رہا ہے کہ اپنے بچے کو قبیلہ بنی سعد بن بکر اور اس میں سے بھی آل ابو ذؤیب میں دودھ پلوانا۔ یہ خوشخبری سن کر حلیمہ نے جواب دیا، میں ابو ذؤیب کی بیٹی ہوں۔ میرے باپ کا نام عبداللہ بن حارث اور ابو ذؤیب کنیت ہے، اور میرے شوہر کا نام حارث بن عبد العزیٰ ہے۔ خیر و برکت کے اس مخزن کو سینے سے لگائے حلیمہ اپنے خیمے میں لوٹ آئیں۔ رات ہوئی تو ان کے شوہر اپنی مریل اور بوڑھی اونٹنی کو چارہ دینے کے لیے اٹھے۔ اونٹنی پر ہاتھ پھیرا تو اس کے تھنوں کو دودھ سے چھلکتا پایا۔ خوشی سے باغ باغ ہو گئے کہ جو جانور بڑی مشکل سے گزارے کے موافق دودھ دیتا تھا، آج اس کے تھن چھلک رہے ہیں۔ دودھ دوہا تو اتنا نکلا کہ سب نے سیر ہو کر پیا۔ حلیمہ کہتی ہیں کہ ہمارے لیے وہ بڑی خیر و برکت والی رات تھی کہ کئی دن بعد ہم شکم سیر ہو کر سوئے۔ حارث نے کہا، اے حلیمہ، یہ بچہ بڑا مبارک اور مقدس ہے۔ ہمارے بچے بھی آج پیٹ بھرنے سے میٹھی نیند سو رہے ہیں اور ہمیں بھی سیرابی نصیب ہوئی۔ ان کی زندگی کی آخری سانس تک اللہ تعالیٰ نے آپ کے سبب خیر و برکت سے ان کے گھرانے کو نوازتا رہا۔ اس گراں بہا دولت کو پانے کے بعد حلیمہ نے 3 دن مکہ میں قیام کیا۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ ایک رات دیر گئے میری آنکھ کھلی تو کیا دیکھتی ہوں کہ ایک نور نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے اور ایک سبز پوش شخص آپ کے سرہانے کھڑا ہے۔ میں نے آہستہ سے اپنے شوہر کو جگایا، اس نے خاموش رہنے کا اشارہ کیا، اور جب وہ کیفیت جاتی رہی تو کہا، اے حلیمہ، اس کا ذکر کسی سے نہ کرنا۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ یہ وہ ذات گرامی ہے جس کی پیدائش پر یہودی پریشان ہیں، ان کی نیندیں حرام ہو گئی ہیں۔ یوں اللہ تعالیٰ اس امانت کی حفاظت کر رہا ہے۔ حضرت حلیمہ کے ساتھ آئی ہوئی جو خواتین تھیں، جب وہ رخصت ہو گئیں تو حضرت حلیمہ بھی حضرت آمنہ سے اجازت لے کر گھر لوٹنے کی تیاری کرنے لگیں۔ سواری کی گدھی پر گود میں دولت لازوال کو لے کر خود بیٹھیں اور مکہ کی گلیوں سے ہو کر کعبۃ اللہ کے سامنے آئیں۔ ان کا بیان ہے کہ یہاں پہنچ کر میری سواری نے 3 سجدے کیے، پھر آسمان کی طرف سر اٹھایا اور آہستہ آہستہ اپنی راہ پر چل پڑی۔ چلتے چلتے وادی المسرر میں پہنچے تو 7 والیوں سے ملاقات ہوئی۔ وہ ان کے اس قدر جلد آ ملنے پر حیران تھی، کیونکہ آتے ہوئے ان کی سواری نہایت ہی سست روی سے ضعف کے باعث چل رہی تھی اور پیچھے رہ جاتی۔ عورتوں نے پوچھا، کیا بچہ لے آئیں؟ کہا، خدا کی قسم، میری گود میں بیٹھنے والا سب بچوں میں بزرگ ترین اور برکت والا ہے۔ کہا، کون؟ فرمایا، وہی عبد المطلب کا پوتا۔ جواب دیا، ہاں وہی جسے یتیم پا کر تم سب نے چھوڑ دیا تھا۔ حلیمہ کہتی ہیں کہ ہم نے اس منزل سے کوچ بھی نہیں کیا تھا کہ بعض عورتوں میں حسد نمایاں ہونے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے ہماری گدھی سب سواریوں سے آگے نکل گئی۔ اہل قافلہ تعجب سے دیکھتے اور پوچھتے، کیا یہ وہی جانور ہے؟ میں کہتی، ہاں، سواری تو بے شک وہی ہے، لیکن سوار بڑی عظمتوں اور برکتوں والا ہے۔ قحط اور خشک سالی نے اس سال وادی حوازن کو بنجر بنا دیا تھا۔ بنی سعد کے گھرانے کی زمینیں سب سے زیادہ ہولناک منظر پیش کر رہی تھیں۔ جانوروں کے تھن سوکھ گئے تھے، وہ لاغر اور بے دم ہو گئے تھے، لیکن اللہ کے ہونے والے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم کی برکت سے بنت ابو ذؤیب کی زمینیں شاداب ہو گئیں۔ بکریاں شام کو لوٹتیں تو ان کے پیٹ اور تھن بھرے ہوتے۔ بستی والے اپنے چرواہوں سے کہتے کہ تم بھی اپنی بکریاں وہاں لے جاؤ جہاں حلیمہ کے جانور چرتے ہیں، لیکن یہ نصیبوں کی بات تھی۔ آسمانوں سے برکت و رحمت نے مدتوں بعد نزول کے لیے کاشانہ حلیمہ کو منتخب کیا تھا۔ سبحان اللہ۔ انشاءاللہ اگلی دفعہ آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کے کچھ حالات بتاؤں گی، جب وہ حلیمہ سعدیہ کے
پاس پرورش پا رہے تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔